Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق ہوا تھا ولا یقرأ فی غیر دارہ تک ہوا تھا. اس کے بعد ہم آگے پڑھ رہے ہیں. ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا بفناء دارہ. بدا یبدو بدون کے معنی ظاہر ہونا، کسی بات کی خواہش ہونا، کسی بات کا ارادہ ہونا. پھر حضرت ابو بکر کو یہ خواہش ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارادہ ہوا، تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی اپنے گھر کے صحن میں. وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وہ اس میں نماز پڑھتے تھے. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھتے تھے. فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ. تقذف کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر بھیڑ لگانا، کسی عجیب و غریب چیز دیکھنے کا مشاہدہ ہو تو اس وقت بھیڑ لگانا، یہ تقذف کے معنی آتا ہے. تو ان پر مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے بھیڑ لگاتے تھے ان کی نماز کو دیکھ کر. وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ ان سے تعجب کرتے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. بکا مبالغہ کا صیغہ ہے، بکا یبکی سے. ملکہ العین کے معنی قابو پانا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی آہو گریہ زاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے. وہ اپنے آنکھوں پر، اپنے آنسوں پر قابو نہیں پاتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا. یعنی خشوع اور رقت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. افزع یفزع کے معنی خوف میں مبتلا کرنا. تو اس بات نے وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، تو اس بات نے قریش کے مشرکین میں سے قریش کے معزز لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ ان کی اس خشوع اور ان کی اس رقت کی وجہ سے کہیں ہمارے لوگ اور ہماری عورتیں متاثر نہ ہو جائیں. فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ دُغُنَّةِ، تو انہوں نے ابن دغنہ کو کہلا بھیجا. ابن دغنہ وہی تھے جنہوں نے پناہ لی تھی. فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، تو ابن دغنہ ان مشرکین کے سرداروں کے پاس آئے. فَقَالُوا، تو ان سرداروں نے کہا اِنَّا كُنَّا أَجَزْنَا أَبَا بَكْرٍ. وہاں اعراب نظر آ رہا ہوگا اجرنا، لیکن یہ اجرنا نہیں ہے، یہ اجزنا ہے. اِنَّا كُنَّا أَجَزْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَىٰ أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو آپ کے پڑوس میں رہنے کی اجازت دی تھی اس شرط پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے اپنے گھر میں. فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، لیکن انہوں نے اس شرط سے تجاوز کیا اور اس شرط کا خیال نہیں رکھا. فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد تعمیر کی. فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا، اور اس میں وہ کھلم کھلا نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. اور اس بات سے ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے اس عمل سے ہمارے لوگ متاثر ہوں گے. وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَنْهَا، تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں کو اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے فرزندوں کو فتنے میں ڈال دے. تو آپ ان کو روکیے، اور اگر یہ تجاوز پر باقی رہتے ہیں، شرط کا خیال رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنی پناہ واپس لے لیجئے. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ،
تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت پر اکتفا کرے اپنے گھر میں، اقتصر علی معنی اکتفا کرنا، اختصار کرنا، فعل تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَبَى اور اگر وہ انکار کرتے ہیں اور آپ کی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یہ کہ ان یعلن بذالک کہ وہ اس کو کھلم کھلا کرتے رہیں گے اور مسجد تعمیر کر کے کھلم کھلا نماز اور قرات اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، فصل ہو تو اے ابن دغنہ آپ حضرت ابو بکر سے درخواست کیجئے ان یرد الیک ذمتک، ذمت جمع ذمم معنی عہد و پیمان، کہ وہ آپ کی طرف آپ کے ذمے کو واپس لوٹا دے۔ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَن نُغْفِرَكَ کیونکہ ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عہد شکنی کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس شرط تجاوز کر کے وہ کھلم کھلا کرتے رہیں گے تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا اور ہم ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی پناہ میں ہیں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ ابن دغنہ کی پناہ کے ساتھ انہوں نے تکلیف پہنچائی تو ہم یہ کرنا چاہتے نہیں ہیں، لہذا آپ پہلے اپنی پناہ واپس لے لیجئے تاکہ جو ہمیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہو ہم کر سکیں، کیونکہ ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں، آپ کی عہد شکنی کریں، آپ کے پناہ کو توڑیں۔ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانَ اور ہم حضرت ابو بکر کے لیے کھلم کھلا عبادت کرنے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ قالت عائشۃ فَأَتَبْنَ الدُّغُنَّةَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ بات سنی ابن دغنہ نے تو یہ بات سن کر ابن دغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقال اور پھر ان سے کہا قد علمت الذی عاقدت لک علیہ اے ابو بکر آپ جانتے ہیں جس پر میں نے آپ کے لیے معاہدہ کیا تھا اور آپ کی پناہ کو لی تھی، کہ میں اس شرط کے ساتھ آپ کی پناہ کو لی تھی کہ آپ کھلم کھلا عبادت نہیں کریں گے۔ فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ یا تو آپ اس پر اقتصار کیجئے، اس شرط کا لحاظ رکھیے اور اپنی عبادت کریے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی پناہ میں آپ میری پناہ میں رہیں گے۔ وَإِمَّا أَن تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي اور اگر آپ اس شرط پر باقی رہنا نہیں چاہتے تو آپ میری طرف میرے ذمے کو اور میرے عہد کو واپس لوٹا دیجئے، اور آئندہ سے آپ میری پناہ میں اب رہیں گے نہیں، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَغْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدتُ لَهُ کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ سنے کہ میں نے ایک ایسے شخص کے سلسلے میں عہد شکنی کی جس کے لیے میں نے عہد لیا تھا۔ عقد یعقد عقدا میں نے کسی چیز کا معاہدہ کرنا۔ فقال ابو بکر تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فإنی ارد الیک جوارک اے ابن دغنہ میں آپ کی طرف آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں چپکے سے اور گھر میں بند رہ کر عبادت کروں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ اور میں اللہ کی جیوار کو، اللہ کی پڑوس کو میں پسند کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں رہنے کو میں پسند کرتا ہوں، میرا رب میرے لیے بہت بڑا ہے۔ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے جب یہ ماجرا پیش آیا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ابھی ہجرت کی نہیں تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا انی اریت دار ہجرتکم مجھے تمہارے ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے مجھے اب گویا کہ ہجرت کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے اور ہجرت کی جگہ بھی بتلا دی گئی ہے، تو مسلمانوں تم میں سے اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے تو اس جگہ کی طرف آپ ہجرت کر جاؤ۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ ذات نخل بین لابتین وہ
کھجور والی جگہ ہے جو دو لابوں کے درمیان ہے. لابا کہتے ہیں کالی پتھریلی زمین کو لابا کہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ وہ کھجور والی جگہ ہے اور وہ کھجور کے باغات جو ہے دو لابوں کے درمیان میں ہیں. وہم الحرتان، اور اس کو حرہ کہا جاتا ہے. حرہ وہ ایسی پتھریلی کالی زمین جو دور دراز تک کوئلے کے مانند پھیلی ہوئی ہو تو اس کو حرہ بولتے ہیں. تو اس کا کوئی ترجمہ لفظی ہم کر نہیں پائیں گے، اس کو حرہ ہی بولتے ہیں. وہم الحرتان، اور وہ دو حرے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو گویا کہ یہ کہہ دیا. فہاجر من ہاجر قبل المدینتی، تو ہجرت کی جس نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، یعنی جو ہجرت کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے نکل پڑا. وَرَجَعَ عَامَّةٌ مَّن كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور وہ عام لوگ لوٹ آئے جنہوں نے حبشہ کی سرزمین کی ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. حبشہ میں اس سے پہلے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے. ان کو جب اللہ کے نبی کا حکم معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہجرت کی جگہ اب مدینہ ہے، تو حبشہ سے لوگ روانہ ہو کے اب جو ہے ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، تو چونکہ حضرت ابوبکر ابھی مکہ میں تھے. تجہز یتجہز تجہزن کے معنی تھے جہاز سے مشتق ہے، اور جہاز کہتے ہیں تیاری کو. سامان کسی چیز کی آدمی بڑے پیمانے پر تیاری کرتا ہے تو اس کو تجہز بولتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر لی کہ جس طرح مسلمان ہجرت کر رہے تو میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، چونکہ وہ اس کے انتظار ہی میں تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی رسلک. یہ عربی کا ایک گویا کہ محاوراتی لفظ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ بھئی ابھی تم رک جاؤ، ابھی تم مت کرو اس کام کو. تو ایسے موقع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تم تیاری مت کرو. فَإِنِّي أَرْجُو أَن يُؤْذَنَ لِي، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے. یعنی ابھی تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے ہجرت کا ابھی حکم نہیں ہوا ہے. جس دن مجھے ہجرت کا حکم ہوگا تو اس دن تم جو ہے تیاری کر لینا اور اپنے ساتھ میں ہجرت کریں گے. فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ، اے ابو بکر، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس کی امید کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی اللہ کے نبی آپ کو بھی گویا کہ ہجرت کا حکم ہوگا اور ہجرت کا حکم ہوگا اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ آپ کو امید ہے. بِأَبِي أَنْتَ، یہ عربی میں اس طرح بولا جاتا ہے، اصل میں یہ محذوف ہے فِدَاءً. بِأَبِي أَنْتَ، فدا یفدی مانے قربان کرنا. انا افدی نفسی بک، میں اپنی جان کو تم پر قربان کرتا ہوں. تو یہ بولا جاتا ہے اس موقع پر. قال نعم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں مجھے پوری امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی اور اس وقت آپ میرے رفیق سفر رہیں گے. فحبس ابو بکر نفسہ، تو حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو روک لیا. حبس یحبس، حبسن کے معنی روکنا. تو حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو روک لیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر، اور گویا کہ انہوں نے ہجرت کے ارادے کو فی الفور منسوخ کر دیا. لیصحبہ، تاکہ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ رہے ہجرت کے سفر میں، اور اپنے اعتبار سے گویا کہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی. ہجرت کی تیاری کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ، علف یعلف الفن کے معنی چارہ دینا، اور اپنی دو سواریوں کو، اپنی دو اونٹنیوں کو چارہ دیتے رہے. یعنی گویا کہ اس غرض سے دو سواریاں انہوں نے پالنا شروع کر دیا. وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ، اور انہوں نے دو سواریاں پالی. كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقُ السَّمُورِ، جو
2 سواریاں ان کے پاس تھی، اس کے لیے ببول کے پتے تھے، یعنی اس 2 سواریوں کو ببول کے پتے لا کے ان کو کھلاتے تھے، چارہ وغیرہ لاتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے۔ وَهُوَ الْخَبَتُ، اور اس کو خبت کہتے ہیں، یعنی عربوں میں جس طرح ہمارے بولتے ہیں نا کہ بھئی جانور کے لیے وہ پالا لے آؤ، گھاس لے آؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عربوں میں اس ببول کے درختوں کو اور اس ببول کے پتوں کو کیا کہتے تھے؟ وَهُوَ الْخَبَتُ، اور اس کو خبت کہتے ہیں۔ وہ خبت لا کے جانوروں کو کھلاتے تھے، اور یہ کب تک کرتے رہے؟ 4 اشہر، 4 مہینے تک، یعنی گویا کہ 4 مہینے تک مستقل 2 سواریوں کو اس غرض کے لیے پالا کہ جب ہجرت کا موقع آئے گا تو اس وقت ایک سواری پر اللہ کے نبی سوار ہوں گے اور ایک پر میں سوار ہوں گا۔ بہرحال تو یہ حضرت گویا کہ حضرت ابوبکر نے اپنی تیاری گویا پیشگی کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، اور معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی کہ پھر اچانک ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہجرت کا جو حکم ہوتا ہے تو اس وقت کا منظر کیا ہے، تو اگلی اب گویا کہ روایت جو چل رہی ہے اس میں اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ قال ابن شہاب، حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں، قال عروۃ، کہ حضرت عروہ نے فرمایا، قالت عائشہ، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر، کہ در اثنا کہ ہم ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کون؟ حضرت عائشہ فرماتی، یعنی گویا کہ حضرت عائشہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کے گھر میں، یعنی گویا کہ حضرت ابوبکر ان کے والد ہوئے، یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کب؟ وقت کون سا تھا؟ فی نحر الظہیرتی، نحر کہتے ہیں اصل میں یہ ہماری گلے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو نحر بولتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے عین دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قال قائل لأبی بکر، تو اچانک ایک کہنے والے نے حضرت ابو بکر سے کہا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقنعا فی ساعۃ لم یکن یأتینا فیہا، یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو متنقع کے معنی آتے ہیں سر کو چھپائے ہوئے، تاکہ ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑے تو جلدی سے پہچان نہ سکے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے ہوئے آ رہے ہیں ایسے وقت میں جس وقت میں عام طور پر اللہ کے نبی ہمارے یہاں آتے نہیں ہیں۔ یعنی ویسے تو اللہ کے نبی کا تعلق حضرت ابوبکر سے پہلے سے تھا، تو وقتاً فوقتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ آیا کرتے تھے، لیکن ایسے وقت میں کبھی آتے نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جو ایسے وقت میں اللہ کے نبی اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ رہے تھے۔ فقال ابو بکر، جب اللہ کے نبی آ چکے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، فداء لہ ابی و امی، آپ کے لیے میرے ماں باپ قربان، واللہ ما جاء فی ہذہ الساعۃ الا امر، اللہ کی قسم اس وقت میں نہیں آیا ہے مگر کوئی معاملہ، یعنی اس وقت کوئی بات ضرور پیش آئی اللہ کے نبی جس کی بنیاد پر آپ اس وقت آئے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول آئے، فاستأذن، تو انہوں نے اجازت چاہی، فأذن له، تو اللہ کے نبی نے آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دے دی، فدخل، تو اللہ کے نبی گھر میں داخل ہو گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر اخرج من عندک، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نکال دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے پاس ہے، یعنی گھر میں کوئی دوسرے لوگ ہو تو ان کو نکال دیجئے، چونکہ ضروری مسئلہ ہے اور اس وقت تک کسی اور کا رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، انما ہم اہلک، اے اللہ کے نبی گھر میں کوئی نہیں ہے، بس محض آپ کے اہل و عیال ہے، چونکہ حضرت عائشہ تھی، اور حضرت عائشہ
آپ کی زوجہ مطہرہ تھی اور حضرت عائشہ کی والدہ یعنی گویا کہ آپ کی سانس تھی، تو گویا کہ گھرانے ہی کے لوگ تھے، کوئی اور پرایا کوئی شخص اس میں تھا نہیں، اس لیے اہل کا لفظ حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال کیا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے گھرانے ہی کے لوگ ہیں۔ بے ابی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فإنی قد اذن لی فی الخروج، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپ کے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ تو آپ کے اہل و عیال ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فإنی قال، تو اللہ کے نبی نے یہ جواب سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی قد اذن لی فی الخروج، مجھے خروج کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی اے ابوبکر اب ہجرت کی مجھے اللہ کی جانب سے حکم مل چکا ہے۔ فقال ابو بکر الصحابۃ، تو حضرت ابو بکر نے پلٹ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی اجازت تو ہے لیکن ساتھ میں رفاقت کے طور پر میرے رہنے کی بھی اجازت ہے، یعنی گویا کہ میں آپ کا رفیق سفر رہوں گا۔ بی ابی انت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں آپ میرے رفیق سفر رہیں گے۔ قال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فخذ بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ احدى راحلتي هاتين، تو میری ان دو سواریوں میں سے ایک سواری اے اللہ کے نبی سفر کے لیے آپ لے لیجئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سواری ضرور قبول کروں گا، لیکن قیمت کے عوض میں بغیر قیمت کے اس سواری کو نہیں لوں گا۔ اور اس طور پر گویا کہ اللہ کے نبی نے ایک سواری کو لے لیا اور آگے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ بس ابھی ہم یہاں تک کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلی بات جو ہے وہ پھر شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔